اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیہات ہیہات لما توعدون، بعید بالکل ہی بعید ہے جو وعدہ دیے جاتے ہو۔ سورۃ المومنون آیا 36۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، بعید بالکل ہی بعید ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ ہیہات ہیہات کا لفظ تاکید کے لیے 2 مرتبہ لایا گیا، یعنی اے قوم جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے۔ یہاں وعدے سے مراد دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 37۔ نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں۔ موت کے بعد جو لوگ دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے وہ اس زندگی پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی تو یہی زندگی دنیا کی زندگی ہے، اس میں جینا اور اسی میں مرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیا 7 میں فرمایا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ریزہ ریزہ کیا جانا، تو بلا شبہ تم یقیناً نئی تخلیق میں ہوگے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیا 3 میں فرمایا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیں کہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ ہی اس سے بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ سورۃ سبا آیا 3۔ آخرت سے انکار کرنے والوں کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی مرا ہوا شخص آج تک دوبارہ زندہ ہو کر واپس نہیں آیا، لہٰذا ہم کیسے مان لیں کہ مرنے اور مر کر مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ گویا ان کے انکار کی اصل وجہ ان کا اپنا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے۔ قوم عاد مشرکین مکہ کی طرح اللہ کی ہستی کے قائل تھے، حالانکہ اللہ کی ہستی بھی کسی کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی۔ اللہ کی ہستی کے قائل ہونے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی پیغمبر کی تعلیم سے متاثر ہو کر اللہ پر ایمان بالغیب لاتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ فلاسفروں اور حکمان حکیم جو لوگ ہیں اللہ کی ہستی کو علت العلل فرسٹ کاز کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے ثانی یا اس کے بنانے والے کا ہونا ضروری ہے۔ بے الفاظ دیگر اللہ کی ہستی کو عقلی دلیل کی بنا پر تسلیم کیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے عقلی دلیل کی بنا پر بھی ایسی اشیاء کو تسلیم کرنا ضروری ہے جو مشاہدہ اور تجربہ میں نہ آئی ہو یا نہ آ سکتی ہوں، اور دوبارہ زندگی کے قیام پر بہت سے عقلی دلائل موجود ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بے شمار مقامات پر ہوا ہے۔ لہذا جو آخرت اور دوبارہ زندگی کا انکار اس بنیاد پر کرتے ہیں کوئی آدمی مر کر واپس نہیں آیا، انسان کا جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقلی دلائل کا انکار اور محض جہالت ہے۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور ہم اس کی ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 38۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ انہوں نے کہا یہ تو جھوٹا شخص ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور تمہیں موت کے بعد اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ وما نحن له بمؤمنین، ہم اس کی ہرگز ماننے والے نہیں ہیں، یعنی ہم تو اس کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم تو اس کی باتوں کو ماننے والے نہیں۔ قال ربی انصرنی بما کذبون، رسول نے کہا اے میرے رب میری مدد کر اس کے بدلے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ سورۃ مومنون آیا 39۔ قال ربی انصرنی بما کذبون، رسول نے کہا اے میرے رب میری مدد کر اس کے بدلے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔
رسول نے رب سے نصرت طلب کی جب قوم نے انہیں جھٹلایا، جب قوم میں کوئی بھلائی باقی نہ رہی، جب قوم غفلت اور تعصب میں مبتلا ہو گئی، نبی نے قوم کے لیے بد دعا کی تو دعا قبول ہو گئی۔ قالا اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی ہی مدت ہے جس میں یقیناً یہ ضرور پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ سورۃ المومنون آیا 40۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی ہی مدت ہے جس میں یہ یقیناً ضرور پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ رب العزت نے فرمایا ان قریب ہی اپنے اعمال پر، اپنی غلطیوں پر پچھتائیں گے، یعنی رسول کی مخالفت اور دشمنی کا انجام ندامت ہوگا، پھر یہ افسوس ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت میں جو پڑھتے ہیں اس کو اپنے دلوں میں اتاریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔